اداکارہ کی لاش ملی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے کیڑے پڑ جانا. ارے یہ عورت کوئی مشین تو نہیں ہے بچے جننے کی. ارے عورت بچے جننے کی مشین نہیں ہے. دیکھو غیر مسلم کو ہمارے نماز روزہ زکات حج سے مسئلہ نہیں ہے. یہ سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ مولوی ہے. یہ مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت دوپٹہ سر سے اتارے. یہ مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت ننگے سر گھر سے باہر نکلے. یہ مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت اپنا مذہبی لباس چھوڑ کر چڈی ٹراؤزر وغیرہ پہنے. یہ جو گوروں نے ترقی کی ہے وہ اسی وجہ سے ترقی کی ہے کہ انہوں نے عورت کو چڈی پہنا دی ہے. انہوں نے عورت کے لباس اتار کر اس کو ٹراؤزر اس کو آدھا ننگا کر دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اداکارہ حنبرہ اصغر کی لاش 6 7 9 مہینے بعد ملی ہے تو اس میں کیڑے پڑ گئے تھے. کہتے ہیں کہ ایک فطری چیز ہے ایک نیچر ہے اس میں کون سی نئی بات ہے. خبر میں بھی تو جا کے انسان گل سڑ جاتا ہے. خبر میں بھی تو جا کے انسان کا گوشت ختم ہو جاتا ہے ہڈیاں رہ جاتی ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو اگر باہر رہ کر ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا. ارے بھائی یہ جو پہلی بات ہے نا کہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت دوپٹہ سر سے اتارے اور مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت چڈی پہنے. تو گوروں نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو چڈی پہنا کر نہیں کی ہے. گوروں نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو آدھا لباس پہنا کر نہیں کی ہے. اس لیے گوروں نے جو ترقی کی ہے وہ اپنے نظام تعلیم کو مضبوط کرنے کی وجہ سے کی ہے کہ ان کا نظام تعلیم مضبوط ہے. اس لیے وہاں سائنسدان پیدا ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں وہاں اچھے اچھے وکیل پیدا ہوتے ہیں. ان کے نظام تعلیم مضبوط ہے. اگر آپ یہ بے غیرتی والا نظام یہ سیکولرزم اگر آپ غوروں سے لے سکتے ہیں تو کیا نظام تعلیم آپ نہیں لے سکتے. جتنا زور آج آپ اس پہ لگا رہے ہیں اس سے کم طاقت اگر آپ اس نظام تعلیم پر لگاتے تو آج یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. ترقی کی راہ میں رکاوٹ تو آپ ہیں مولوی نہیں ہے. کیا آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ کوئی یونیورسٹی نہ بناؤ. مولوی تو کہتے ہیں بناؤ ترقی کرو پڑھو پڑھاؤ. تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ آپ ہے مولوی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اداکارہ کی لاش ملی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے کیڑے پڑ جانا. ارے بھائی گھوڑے گدھے اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جب گھوڑا گدھا مر جاتا ہے نا تو کوئی اس کو کسی جگہ پہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں یا کسی سائڈ ایریا پہ پھینک دیتے ہیں. اور مسلمان کی اور ایک انسان کی عزت اسی میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو رشتہ دار خاندان والے سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب اس کو عزت سے غسل کراتے ہیں پھر اس کو کفن پہناتے ہیں پھر عزت سے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کے لیے قبر کھودتے ہیں پھر قبر میں عزت سے اس کو رکھتے ہیں پھر اس کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں. اتنے عزت سے ایک انسان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. پھر ان کے والد جو ہے اداکارہ حنبرہ اصغر کے والد لاش وصول نہیں کر رہے تھے تو کچھ سیکولر لوگ اس کے بھی بڑے مخالف تھے. اس پر بھی غصہ کہ والد لاش کیوں وصول نہیں کر رہا بھائی جو ہے وہ لاش کیوں وصول نہیں کر رہا. تو دیکھو بھائی آپ کے ہاں تو اصول ہے قاعدہ ہے کہ ہر ایک کو آزاد رہنے کا حق ہے ہر ایک کو آزادی سے جینے کا حق ہے. عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر بھائی والد سب کے علاوہ آزادی کی زندگی جیے. آپ کے ہاں جیسے عورت کو حق حاصل ہے تو پھر بھائی کو بھی حق حاصل ہے نا. تو اگر عورت الگ رہ رہی ہے اداکارہ الگ رہ رہی ہے بھائی سے الگ اپنی زندگی گزار رہی ہے تو بھائی کو بھی تو حق دو. تو اگر بھائی اس کے جنازے میں نہیں جا رہا والد اس کی لاش کو وصول نہیں کر رہا اس پر غصہ ہونے کی کون سی بات ہے. ہر وقت بس ترقی ترقی ترقی. یہ ترقی اسلام ترقی کے مخالف نہیں ہے. یہ مولوی ترقی کے مخالف نہیں ہے بلکہ آپ ترقی کے گن گا کر جو عورت کا دوپٹہ سر سے اتار رہے ہو آپ یہ ترقی کے گن گا کر جو عورت کو گھر سے باہر لا رہے ہو یہ مولوی اس کے مخالف ہے. اور مولوی نہیں مخالف بلکہ جس ذات نے اس عورت کو بنایا ہے اسی نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی کہ ارے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر نگرانی کرو. تمہاری ذمہ داری ہے گھر کے چار دیواری کے اندر کی حفاظت کرنا اور مرد کی ذمہ داری ہے گھر کی چار دیواری سے باہر کما کر لانا وغیرہ وغیرہ. یہ ضرورت کے موقع پر آپ گھر سے باہر جا سکتی ہیں لیکن آپ کا کام ہے گھر کے اندر. کہتے ہیں یہ عورت کوئی مشین تو نہیں ہے بچے جننے کی. ارے عورت بچے جننے کی مشین نہیں ہے تو پھر مرد بھی تو کمانے کی مشین نہیں ہے نا. عورت بچہ جننے کی مشین نہیں. عورت کی ذمہ داری ہے یہ نیچر ہے یہ فطری چیز ہے. فطری چیزوں سے بغاوت نہیں کی جاتی ہے. مرد پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہے بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے. عورت کی عزت آبرو
بچوں کی سب کی دیکھ بھال کرے. عورت مشین نہیں, عورت کی ذمہ داری ہے, ایک فطری چیز ہے, ایک نیچرل ہے, اس سے بغاوت نہیں ہوتی ہے. دیکھو بھوک بھی تو ہمیں لگتی ہے نا, اب کوئی اپنے آپ سے لڑے کہ مجھے بھوک کیوں لگتی ہے, کوئی کہے گا صاحب ایک فطری چیز ہے, اس سے کہاں کا لڑنا, ہمیں پیاس لگتی ہے, ایک فطری چیز ہے. اب کوئی اپنے آپ سے لڑے کہ مجھے پیاس کیوں لگتی ہے, یہ تو ایک فطری چیز ہے, اس سے کیا لڑنا. تو بچے پیدا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے, مشین نہیں ہے. جیسے پیسہ کما کر لانا, بچوں کی دیکھ بھال کرنا, عورت کی عزت آبرو کی حفاظت, اس کی صحت بیماری وغیرہ کا خیال رکھنا, یہ مرد مشین نہیں ہے بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں. اللہ نے مردوں کو بنسبت عورت کے تھوڑا طاقتور پیدا کیا ہے اور عورتیں بنسبت مردوں کے تھوڑی کمزور ہیں. اس لیے عورتوں کی ذمہ گھر کی چاردیواری ہے اور مردوں کی ذمہ ہے گھر ان کی حفاظت کریں. دیکھو یہ جو غیر مسلم ہیں وہ ان کو ہماری نماز سے تکلیف نہیں ہے, ان کو ہمارے روزے سے تکلیف نہیں ہے, ان کو ہمارے حج وغیرہ سے تکلیف نہیں ہے. ان کو اگر تکلیف ہے تو اس بات سے کہ یار یہ مسلمان آج تک ایک خاندانی نظام میں کیوں جکڑے ہوئے ہیں, یہ ماں, یہ بہن, یہ بھائی, یہ خالہ, یہ فلاں, یہ پھوپھی, یہ فلاں, وہ اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ٹوٹے, اور جب تک یہ نظام نہیں ٹوٹے گا وہ سمجھتے ہیں یہ سیکولرزم کی طرف نہیں آ سکتے ہیں. اسی لیے وہ ان رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو نام دیا ہے ترقی کا. کہ دیکھو کسی ملک کی ترقی میں عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. ترقی تب ہوگی جب عورت باہر نکلے گی گھر سے, جب عورت جاب کرے گی, جب وہ آزادی کی زندگی گزارے گی. یہ مرد تو خود, یہ مولوی تو خود صبح سے شام تک باہر پھر رہا ہوتا ہے, خود آزادی کی زندگی کر رہا ہوتا ہے, خود نوکریاں کر رہا ہوتا ہے, اور عورت سے کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو, عورت کے لیے جاب پہ جانا منع ہے وغیرہ وغیرہ. تو بھائی جاب پہ جانا کوئی آزادی نہیں ہے, جاب پہ جانا تو ایک ذمہ داری ہے. دیکھو ایک مرد ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے مزدوری کرتا ہے, وہ بھاری بھاری بوریاں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اوپر لاتا ہے, ٹرکوں کے اوپر مزدوری کرتا ہے, مستری ہے یا دیہڑی کرتا ہے. اب آپ عورت سے کہیں کہ آئیں یہ جو میں 20 کلو ہتھوڑا اٹھاتا ہوں مجھے آزادی کا حق ہے, آپ کو بھی آزادی کا حق ہے, آپ بھی 20 کلو کا ہتھوڑا اٹھائیں اور 3-4 ماریں اس لوہے پر, تو کیا یہ انصاف ہے؟ تو جاب کرنا, یہ نوکری کرنا, یہ آزادی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے فرمایا وقرن فی بیوتکن, گھروں میں ٹھہری رہو, گھروں سے باہر نہ آیا کرو. ہاں ضرورت کے موقع پہ وہ ایک الگ عنوان ہے, اس پہ نہیں جائے. تو لوگ بھی نا ایسا رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ لڑکی کماتی ہو, لڑکی باہر کوئی جاب کرتی ہو تاکہ اس کی کمائی, اس کی آمدن آئے اور ہم کھائیں. یہی ان سیکولر لوگوں کا ذہن ہے کہ عورت کو کسی طریقے سے گھر سے باہر نکالے, اور لوگ ایسا ہی رشتہ تلاش کرتے ہیں. اور باہر کے کچھ ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتیں کما رہی ہیں اور مرد گھر میں آرام سے بے غیرت بن کر کھا رہے ہیں. وہ ہوا کیا, سیکولر طبقے نے پہلے ترقی کے نام پہ عورت کے سر سے دوپٹہ اتارا, پھر دوپٹہ اتارنے کے بعد اس کا قومی اور مذہبی لباس اتارا, پھر آہستہ آہستہ اسے گھر سے نکالا, پھر جاب کا لالچ دیا اور ترقی کے نام پہ دیا کہ یہ ترقی ہے, ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور پھر جب مرد سمجھ گئے کہ ہماری تو بیویاں کما رہی ہیں, ہمیں تو باہر دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باہر عورت کو تو آسانی سے جاب مل جاتی ہے, اب مرد آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور عورتیں کما رہی ہیں, اور اس کے پیچھے مسئلہ یہی ہے کہ ترقی کے نام پہ انہیں گھر سے نکالا ہے. تو دیکھو غیر مسلم کو ہمارے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سے مسئلہ نہیں ہے. اسے اگر مسئلہ ہے تو صرف کسی خاندانی نظام سے ہے کہ ان کا خاندانی نظام کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا جائے. یہ ماں کا رشتہ, یہ بہن بھائی کا رشتہ, یہ پھوپھی خالہ ماموں, یہ سب کا رشتہ ختم ہو جائے. تو جب یہ رشتے ختم ہو جائیں گے نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی لیے جیسے ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو بقیہ چیزیں سکھاتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو رشتے سکھائیں کہ پھوپھی کے حق یہ ہوتا ہے, ماموں کا یہ ہوتا ہے, والدین کا حق یہ ہے, بڑے بھائی کا یہ ہے, چھوٹے بھائی کا یہ ہے, بڑی بہن کا یہ ہے, چھوٹی بہن کا یہ ہے, گھر والی کا یہ ہے. ان کو رشتے سکھائیں, ان کو رشتوں کے آداب سکھائیں, رشتوں کے حقوق انہیں سکھائیں. تو بات شروع ہوئی تھی مولوی سے کہ مولوی اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. مولوی رکاوٹ نہیں ہے, رکاوٹ آپ خود ہیں. آپ جتنا زور مولوی پر چلا رہے ہیں اس سے اگر تھوڑا سا کم اس نظام تعلیم پر لگائیں تو انشاءاللہ یقیناً یہ ملک پہلے ہی دن سے کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف قدم اٹھائے گا. تو بات تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اداکارہ دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جیسے کیسی تھی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے اور بہتر آدمی وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے. توبہ کی ہو انہوں نے, وہ ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.